بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نورانی فرشتے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو تمام پیغمبروں کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے اور اتنے بڑے اور طاقتور ہیں کہ اپنے ایک پنکھ سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، ان کی شکل اور صورت کیسی ہے، انہیں کتنی طاقت دی گئی ہے اور اللہ نے انہیں کون کون سے خاص کام سونپے ہیں، کیا فرشتوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، جب فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی کتنی ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے اس دنیا اور پوری کائنات کا سسٹم کیسے چلاتا ہے، کیا فرشتے کھانا پانا کرتے ہیں، کیا فرشتوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کی زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے اور انہیں موت کیسے آتی ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں اور سبھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3000 سال ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم اور پاک صاف بنایا ہے اور ہمیشہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کے لشکر کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی دوری 500 سال کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ دوری 700 سال بتائی گئی ہے۔ میرے دوستوں، ان باتوں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا اور طاقتور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 سال کی دوری کا مطلب ایک تیز رفتار پرندے یعنی چڑیا کا 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ میرے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پوری دنیا اس پر چھا گئی، اور ایک بار اتنا بڑا تھا کہ اس پر نے پوری دنیا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی گئی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے قوم لوط کی ساری بستیوں کو اٹھا لیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 6 سب پر تھے، ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کی زمین کو پورب سے لے کر پشچم تک پوری دنیا کی زمین کو ڈھانپ لی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ میرے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پتے پر شبنم یعنی اوس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی ماتھا بہت روشن ہے، ان کے بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکتے ہوئے، اور ان کے سر کی خوبصورتی مرجان پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خاص کام دیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی وجہ سے انہیں تمام پیغمبروں کا صحابی اور ان کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔ میرے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت
حمزاد رضی ایک مرتبہ حضرت حمزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمزہ، تو ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ضد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے کس قدر ذلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ پیارے دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک خاص محبت تھی کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیچ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو بل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقام تو اس سے بھی آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ اکرام بھی ان کی زیارت دیدار کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اور یہ ایمان لائے اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا کو کائنات بنائی ہے، اس میں سب سے چھوٹا گرہ یعنی سب سے چھوٹا پلینٹ ہماری دھرتی ہے، اور دھرتی کی سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کی سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ دوستوں، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، وہ جیو ہیں، وہ انسانوں اور جناتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوستوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ آیت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی خوراک صرف نور ہے۔ انہیں اللہ کی عبادت اور فرما بردار کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد گنتی بہت زیادہ ہے، جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محترم مجھے دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی فرشتوں کی دنیا کے بارے میں، کہ فرشتوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے، ان کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔